حسن الخلق، گڈ کریکٹر، اچھا اخلاق۔ دین اسلام کے اندر اچھے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت، اور اس وقت سب سے زیادہ سوسائٹی کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اس کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے، گڈ کریکٹر کو، اور دین اسلام ہر انسان کو ایک اچھا مسلمان جہاں پر بناتا ہے وہیں پر ایک با اخلاق انسان بنانا بھی دین اسلام کی ترجیحات میں سے۔ اور یاد رکھیں، معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کے سب لوگ جو ہیں وہ سوشل اینیمل ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، میل جول، اس کے بغیر جو ہے ہم زندگی گزار نہیں سکتے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کا اخلاق اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اسلام نے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ قلم آیہ کریمہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اور عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اچھے اور صالح اخلاق، عمدہ کریکٹر جو ہے اس کی تکمیل کر لوگوں کے اندر اس کو پھیلاؤں، لوگوں کو ایک اچھا باکردار مسلمان بناؤں۔ تو اس سے آپ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اسی طریقے سے امام مسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، وہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا۔ لوگوں کے اندر اگر اچھا ترین اخلاق کسی کا تھا، عمدہ ترین کریکٹر اگر کسی کا تھا تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں اپنی ذات کے ذریعے سے اچھے اخلاق کو پروموٹ کیا، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی اور ہم سب کو اچھے اخلاق کی تلقین کی۔ امام ابو داود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ مومنوں کے اندر، ایمان کے اندر کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا رویہ اچھا ہے، جس کا لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ترمذی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں جب چیزیں رکھی جائیں گی، نامہ اعمال رکھا جائے گا، تو اس میں سب سے وزنی چیز مومن کا اچھا اخلاق ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اچھے اخلاق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ امام ترمذی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نریٹ کرتے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو نصیحت کی، اور نصیحت کیا کی اتق اللہ حیثما کنت، کہ ابو ذر جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، دل کے اندر اللہ کا خوف رکھنا، اس چیز کا تصور قائم رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نیکی کی تلقین کی کہ ابو ذر گناہ ہو جائے نیکی کر لینا، آپ کی نیکی آپ کے گناہ کو جو ہے وہ مٹا دے گی۔ اور آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نصیحت کی وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اور یاد رکھیں کہ اچھا اخلاق ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں، یہ اچھا اخلاق ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم نفرتوں کو ختم کر سکتے ہیں، یہ اچھا اخلاق ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر سکتے ہیں، یہ اچھا اخلاق ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم سوسائٹی کے اندر امن و امان قائم کر سکتے ہیں، یہ اچھا اخلاق ہی ہے جو آدمی کو دنیا کے اندر بھی مرتبہ مقام دلواتا ہے، یہ اچھا اخلاق ہی ہے کہ ہم اپنی بات کو اگلے بندے تک پہنچا سکتے ہیں، یہ اچھا اخلاق ہی ہے کہ ہم اگلے بندے کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو، ہماری دعوت کو، ہمارے پیغام کو قبول کر لے، اور یہ اچھا اخلاق ہی ہے جس کے ذریعے ہم دشمن کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس اچھے اخلاق کو اپنائیں ہم، اور سوسائٹی کے اندر جہاں پر ایک اچھے مسلمان بنے، وہیں پر ایک باکردار گڈ کریکٹر کے حامل انسان بھی بنے۔